بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين سئل عنه ما هي الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم۔ بات چل رہی تھی قربانی سے متعلق۔ کہ حضور سے پوچھا گیا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو یہ بھی جاننا لازم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں اور ان کا یہ مقام کیسے ہے۔ تو ان کے مقام کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں میں نے ذکر کر دی تھی۔ سب سے بلند مقام جس عمل کی بنیاد پر ملا ہے یا مقام کو یہ بلندی اور رفعت ملی ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ بوڑھا باپ جس نے مدتوں فریاد کی ہو، مدتوں منتیں کی ہوں، مدتوں آہوزاری کی ہو، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ ایک بیٹا عنایت کر دیجئے کر کے، پھر اس کے بعد 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا عنایت کرتے ہیں۔ پھر وہ بیٹا جب سہارے کے لائق ہو جاتا ہے اور باپ کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں دکھلا کر کہ تم اس کو ذبح کر رہے ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے وہ ذبح کرنے پہنچ جاتے ہیں اور ذبح کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں۔ میرا آج کا مضمون یہ نہیں ہے، مضمون یہ ہے کہ اکثر قربانی واجب ہوتی ہے خواتین پر۔ جو لوگ کاروبار سے ذرا بھی کمزور ہیں سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر قربانی نہیں ہے، بیوی پہ قربانی، یعنی قربانی کا عمل اپنے تناسب کے اعتبار سے زیادہ فیصد عورت سے بلانگ کرتا ہے، لیکن عورتیں اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں، جبکہ قربانی کے پورے عمل میں عورت کا ہاتھ بہت طاقتور ہے۔ میں آج اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ ان کا پارٹیسپیشن پہلے دن سے قربانی میں بہت ہے، اب کیوں کم ہو گیا، اب وہ پیچھے کیوں ہٹ گئی۔ یہ اتنا بڑا عمل قربانی کا، یا اتنا بڑا ایونٹ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے قرآن کریم میں، عورتوں نے اس کا کریڈٹ چھوڑ کیوں دیا۔ اب ذرا سا نگاہ ڈالیے قربانی کے پورے عمل کے اوپر۔ قربانی وجود میں کیسے آئی ہے، کیسے آغاز ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو قربان کرنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اب ذرا ایک نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، قصبہ اور میں، ٹھیک ہے، اور شہر فدان میں رہتے تھے، شہر آرام میں۔ پھر اس کے بعد میں اس کو چھوڑ کر کے شہر آرام پہنچ گئے جو فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے فلسطین ہجرت کر گئے۔ فلسطین میں آ کر کے جبریل امین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بیوی اور بچے کو لے کر کے کسی انجان مقام پہ آپ کو چلنا ہے۔ لے گئے، لے جا کر کے کہاں چھوڑا؟ کعبۃ اللہ کے قریب۔ کعبۃ اللہ کے قریب لے جا کر کے چھوڑ دیا کہ یہاں ٹھہرنا ہے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے آدیش ہو گیا کہ آپ واپس ہو جائیے، بیٹے اور ان کی والدہ کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا بھی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا تو پوچھا کہ اللہ کے حکم سے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا پھر جائیے۔ ایک عورت ہے، اس کا شیرخوار اور دودھ پیتا بچہ ہے، اور آس پاس میں ہو کا عالم ہے، وہاں کوئی سبزہ زار نہیں ہے اور وہاں کوئی آدم اور آدمزاد نہیں ہے۔ وہاں حضرت حاجرہ اپنے بچے کو پال رہی۔ بچے کو کس نے پالا ہے؟
پالنے والی براہ راست ذات اللہ کی، وسائل کے نام پر۔ باپ تو فلسطین میں 2000 کلومیٹر دور ہیں، فون کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ویڈیو کالنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے پرورش کی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے۔ حضرت ہاجرہ نے کبھی سال 2 سال میں اجازت مل جاتی ہے یا اجازت لے لیتے ہیں صرف ایک نظر دیکھنے کی، بیوی بچے کو دیکھ کر کے، اور پھر واپس ہونا ہوتا ہے ان کو۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں، وہیں منہ دھلا دیا حضرت ہاجرہ نے، ہاتھ پیر دھلا دیے، پانی پلا دیا، تازہ دم کر دیا، کھڑی کھڑی بات چیت کر لی، اور اس کے بعد یوں ہی واپس ہو گئے۔ پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی ہیں، یعنی جس کو ذبح ہونا ہے یا جس کے ذبح ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام کیا، وہ کس کی پرورش کا نتیجہ ہے؟ ماں کی، یعنی ایک عورت کی۔ اور وہ طریقہ آج بھی رائج ہے۔ گھر میں جو جانور پلتا ہے اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ثانی کون کرتا ہے؟ اس کو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اس کی جگہ کون بدلتا ہے؟ اس کی جگہ صاف ستھری کون کرتا ہے؟ سردیوں میں اس کے نیچے پرال کون ڈالتا ہے؟ اور اس کو بورا کون پہناتا ہے؟ قربان ہونے والے جانور کے پیچھے آج بھی عورت کا ہاتھ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس وقت یا تو ذبح ہو رہا ہو یا بک رہا ہو، عورت کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو آپ دیکھیں گے۔ تو وہ ریت ابھی بدلی نہیں ہے۔ عورت پیچھے کیسے ہٹ گئی؟ میرا انداز کام نہیں کر رہا ہے کہ وہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کے ذبح کی کوشش پر اللہ نے یہ انعام اور یہ نتیجہ دیا ہے، کس نے پالا تھا؟ حضرت ہاجرہ نے۔ یہ بہت چھوٹا عمل ہے، یہ بہت چھوٹا عمل ہے۔ دیکھیے پہلا ایفرٹ تب تھا جب چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، اور حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بیابان میں، نہ کھانا نہ پینا، نہ گھاس نہ پودا، نہ انسان نہ آدمزاد، نہ وسائل نہ اسباب۔ جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب کہا کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہے تو فرمایا اذن لا یضیعنا، جائیے پھر تو میں خود کو بھی پال لوں گی اور بچے کو بھی پال لوں گی، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حوصلہ اس بچے کی پرورش کے لیے، اور آخرکار جو کچھ اسباب کے نام پر ہونا تھا وہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ تورات کی ایک عبارت تو یہ کہتی ہے، میں دیکھ رہا تھا آج باقاعدہ عبرانی میں لکھی ہوئی، صاحب قصص القرآن نے نقل کیا کہ وہ بچہ جب ایڑیاں رگڑنے لگا، منہ سوکھ گیا اور سانسیں حلق میں پھنسنے لگیں، تو ماں دور جا کے بیٹھ گئی۔ کسی ماں میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے تڑپتے ہوئے اور جاں بلب بچے کو دیکھ سکے، وہ اس سے پہلے مر جانا پسند کرتی۔ اور ہماری جو روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، اس طرح کس کی خاطر؟ اس بچے کی پرورش کے لیے، اپنی جان کے لیے نہیں، اس بچے کی خاطر۔ روایات کے جو بھی الفاظ اس کی تلمیح بنتے ہیں، اس کا اشارہ بنتے ہیں، ان میں سب میں یہی تذکرہ ہے، بچے کی زندگی کی خاطر۔ آخرکار اتنی محنت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا اور ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلا ہے۔ تو یہ پانی بھی کس کے طفیل ملا ہے؟ ایک خاتون کی کوششوں کے طفیل۔ مکہ آباد کس کے طفیل ہوا ہے؟ ایک خاتون کے طفیل۔ وہ شاٹ دیکھیے آپ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بس یہ دخل ہے کہ وہ اس بچے کے باپ ہیں۔ وسائل کے نام پر یا بچے کی دیکھ ریکھ کے نام پر ان کا براہ راست کوئی دخل نہیں ہے، حالانکہ قربانی انہی کی ہے۔ لیکن میں جو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، جو زاویہ مضمون کا میں نے اختیار کیا، اس کے اعتبار سے دیکھیے، پرورش کر کے جب 13-14 سال عمر ہو گئی، اب لگنے لگا کسی بھی ماں کا بیٹا جب 13-14 سال کا ہو جاتا ہے، آج کل تو حالات یہ ہیں کہ وہ مرد سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، جب تمہاری ضرورت ہمیں کم سے کم رہ گئی۔ ہم نے تو دیکھا یہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو لڑکیاں اس چکر میں کہ ہم اس کے سہارے جی لیں گے، گھر بیٹھ جاتی ہیں آ کر کے۔ یہ تک حالات ہیں۔ تو آپ ان سب چیزوں کو نظر میں رکھیے، اس کے بعد اس پورے منظرنامے کو سمجھیے اور دیکھیے کہ پرورش کر کے اتنا بڑا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلاتے ہیں کہ تم اپنے اس اکلوتے کو ذبح کر رہے ہو۔ تو
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور اس ماں سے پوچھتے تک نہیں ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں کیا کروں. اتنے پہ تو ماں اسٹرائک کر دے گی. آج کل گھر میں رہتے ہوئے ماں اپنے بچے کو دادی دادا سے نہیں ملنے دیتی. نہ گندا اختیار استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت. شکایات اس قدر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھری لے کر کے آئے, رسی لے کر کے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور چل دیے. حضرت حاجرہ نے پوچھا نہیں. یہ ایک خاتون کا کرشمہ دیکھیں آپ, حوصلہ دیکھیں, جرأت دیکھیں, ہمت دیکھیں اور ایثار دیکھیں اور بے نیازی دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر, اپنے خاوند پر, پیغمبر خاوند پر اتنا زیادہ ناز کرتی ہیں, اعتماد کرتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے کے چلے, لیکن اس مردود کو تو معلوم ہے نا, شیطان کو تو معلوم ہے کھیل کیا چل رہا ہے. شیطان کو تو معلوم ہے کیا کھیل چل رہا ہے. اس نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسے سے بہلانا چاہا ہوگا, لیکن کام نہیں بنا. تو واپس آیا وہ حضرت حاجرہ سے آ کر کے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے ابراہیم کہاں لے گئے اسماعیل کو؟ کہنے لگیں کہ لگتا تو یہ ہے کہ وہ لکڑیاں لینے گئے ہیں, جس طرح کا سامان لے کے گئے. تو اس نے کہا کہ ارے تمہیں نہیں معلوم ہے, وہ اسماعیل کو ذبح کرنے گئے. تو حضرت حاجرہ نے اس سے کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرتا ہے بھلا, تو نے دیکھا کبھی؟ کہنے لگے نہیں, انہیں خواب میں ایسا اشارہ دیا گیا, حکم ملا ہے. یہ ہے جواب جس کی وجہ سے پورا مضمون سجایا میں نے, کہ حضرت حاجرہ کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر کیا پرواہ ہے, کیا کیا نہیں کہہ دیا ہوگا اس خاتون نے کہ ایسے سینکڑوں اسماعیل اللہ کے نام پہ ذبح کیے جا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے یہاں. حضرت حاجرہ نے پالا ہے, وہ ان کی پوری زندگی کی متاع, پوری زندگی کا حاصل, پوری زندگی کا اثاثہ ہے, ان کی جمع پونجی ہے اسماعیل. اور اس کے باوجود اللہ کے نام پر اتنی آسانی کے ساتھ دستبردار ہو رہی. یہاں پر پہنچ کر کہا جا سکتا ہے کہ اس ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے ایک خاتون نے, اس کارنامے کو انجام دیا ہے بنیادی طور پر ایک خاتون نے, کہ پہلے تو وہ بچہ جوان کر کے پال کے دکھایا زمزم کے پانی سے, اور پھر اس کے بعد جب ذبح کرنے کا نمبر آیا تو اتنی آسانی کے ساتھ سمرپن کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ ابدیت کی بلند ترین مثال ہے. خواتین کے کارناموں میں یہ سنہری سطروں سے لکھا جانے والا واقعہ ہے کہ ایک لفظ نہیں کہا ہے حضرت حاجرہ نے, سر پیٹتا ہوا بھاگا یہاں سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکا ایک ٹیلے کی شکل میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکر مارے ہیں جو آج کل مناسک حج میں شامل ہے رمی جمرات کے نام پر. تو میں نے جو عرض کیا کہ ایک خاتون کا انجام دیا ہوا یہ عمل ہے, یا اس عمل کے پیچھے ایک خاتون کا کارنامہ ہے. آج بھی جو سب سے بہترین قربانی کی جائے گی اس میں عورت کا کارنامہ شامل ہوگا. سب سے بہترین قربانی وہ ہے جو آپ اپنے گھر میں جانور پال کر کے اور اس کے بعد اس کی قربانی کرتے ہیں. اس جانور کی پرورش کون کرتا ہے؟ مرد تو دن بھر باہر رہتا ہے, انہیں کہاں باندھنا ہے؟ اب دھوپ آ گئی ہے, بارش ہونے لگی, کہاں باندھنا ہے؟ اسے کب پانی کی ضرورت ہے اور کب کون سے کھانے کی ضرورت ہے؟ بیمار ہو گیا تو اس کو دوا کھلانا یہ کون کرتا ہے؟ آج بھی خاتون ہی کرتی, آج بھی عورت کرتی. یہ وہ ریت ہے جو کل سے آج تک چلی آ رہی ہے. پھر ہماری عورتیں کیوں پیچھے ہٹ گئیں؟ جبکہ انہی کے اوپر قربانی زیادہ ہے, ہمارے مردوں کے اوپر قربانی اتنی نہیں ہے. اس لیے مرد نے پیسے کمائے, جب وہ 50-60 ہزار کو پہنچ گئے تو عورت کہتی ہے کوئی نہ کوئی سونا بنوا لیں, محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہو جائے گا. عورت کا دل بھرا رہتا ہے اور پیٹھ مضبوط رہتی, میرے پاس سونا ہے. اب جیسے ہی سونا چاندی کو ٹچ کرے گا یا سونا کیش کو ٹچ کرے گا ترنت قربانی تیار ہے. سمجھ لیجیے آپ بھائی, آدھے تولے کا بھی اس وقت اگر آپ
بنوا کے لے آئیں، یا آدھے تولے کا بھی سونا کسی خاتون کے پاس موجود ہو تو پازیب تو ساتھ میں ہوتی، پائلیں تو ہر عورت کے پاس ہوتی، جیسے ہی ٹچ کرے گی آدھا تولہ سونا کتنے کا بھائی 30-32 ہزار روپے کا، اور اس کے بعد پازیب 5 سے 10 ہزار روپے کی، ٹھیک، جیسے ہی یہ 39 پہ پہنچا ویسے ہی قربانی واجب۔ مردوں کے پاس 39 ہزار کا کیش بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خواتین کے پاس تو خواتین زیادہ صاحب نصاب ہے قربانی کے نام پر۔ اور قربانی کا پورا ایونٹ کس نے سجایا؟ یہ پورا فنکشن کس نے کیا ہے؟ عبدیت کا اتنا بڑا عروج۔ دیکھیے اگر حضرت ہاجرہ نے اس وقت اسٹرائک کر دیا ہوتا تو اول تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہو پاتی، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی استقامت کی بنیاد پر کرتے تو مزہ تو خراب ہو ہی جاتا نا، نمبر کم ہو جاتے، پھر فَأَتَمَّهُنَّ نہ ہوتا وہاں پہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بندگی پر، انسانیت کی بندگی پر جو ناز کر رہے ہیں یہ جملہ کہہ کر کے کہ ہم نے ابراہیم کو مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے، مختلف امتحانات سے گزارا ہے، اور وہ سارے امتحانات میں بڑی کامیابی کے ساتھ پار کر گیا ہے، ان سارے قضایا کو اور ان سارے مسائل اور ایگزامینیشن کو پوری آبرو کے ساتھ پاس آؤٹ کر گیا، پورے نمبرات کے ساتھ کامیاب ہوا۔ تو پھر یہ خراب ہو جاتا نا، تو بڑا کمال ہے، حضرت ہاجرہ کی بڑی شمولیت ہے اس میں۔ یہ جملہ جو ان کا دو جگہ، ایک اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے، کہا تھا اذن لا یضیعنا، جائیے پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں اور شیطان آ کر کے اپنی پوری قوت سے، اپنی پوری چابک دستی سے، اپنی پوری ہوشیاری، مکاری اور عیاری سے حضرت ہاجرہ کو بیچ میں لا کر کے کھڑا کر کے اس کام کو روکنا چاہتا ہے، تو وہ کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کیا قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور ماں اور بیٹے کے بیچ کس طرح کی محبت رہی ہوگی یہ آپ اندازے نہیں کر سکتے۔ جس ماں نے بیٹے کو پالا ہو اور باپ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہو، ظاہر ہے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا یا ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ذبح کر دیجئے، اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ مشورے دیے کہ ابا آپ وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ پھڑاؤں نہیں، آپ کے کپڑے آلودہ ہو جائیں، آپ کا اجر کم ہو جائے۔ اسی طرح سے چھری کو تھوڑا تیز کر لیجئے اور تیزی کے ساتھ اس کو چلائیے گا تاکہ تکلیف کم سے کم ہو، اس لیے موت کا وقت بہت سختی کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہنے لگے کہ چھری دیکھ کر کے مجھے خوف نہ آئے، اس لیے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک بات جو کہی ہے کہ ابا میری یہ قمیص اتار دیجئے اور یہ قمیص بعد میں میری والدہ کو دے دیجئے گا جا کر کے، اسے دیکھ کر کے انہیں تسلی آ جائے گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے، اکلوتا بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے اس طرح سے مخاطب ہے، الفاظ دہرائیں گے تنہائی میں تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدہ کی فکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے باپ کو سرخرو کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اب بیٹے کے دل میں اتنی محبت ہے تو والدہ کا حال کیا ہوگا، اور وہ حوصلہ کیسا ہوگا جس میں یہ اجازت دی ہے کہ پھر تو اسماعیل کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پوری قربانی کے پیچھے ایک خاتون کا بہت بڑا دخل ہے، اور خواتین قربانی میں پیچھے ہٹ رہی ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ حج میں جو قربانی ہے وہی تو وہ قربانی ہے، المینا منحر، المینا کلھا منحر۔ حضور نے فرمایا کہ مینا کا پورا میدان قربان گاہ ہے، جہاں چاہو قربانی کر دو۔ کس نے بنایا اس کو منحر؟ حضرت ہاجرہ کی کوششوں نے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو انجام دیا ہے حضرت ہاجرہ نے، اور بیٹا پال کے دیا ہے، کاہے کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایسا بھی نہیں پیچھے سے دوڑ کر کے پہنچ گئی ہوں کہ دیکھ لیں بیٹے کو ذبح کرتے وقت کوئی پیغام تو نہیں دے رہا، کوئی حرکت نہیں، گھر سے باہر قدم نہیں رکھا،
گھر سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ یہاں بیٹے کی بارات میں ناچنے کے لیے ماں اور بہنیں ساتھ جاتی ہیں، بھابیاں ساتھ جاتی ہیں۔ ذرا بدماشی کا اور بدتمیزی کا اندازہ کر لیں، رسوائی اور ذلت مقدر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس خبر کے بعد اپنی آخری نظر ڈالنے کے لیے اور آخری بار دیکھنے کے لیے گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی۔ کربلا کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی خواتین 50 میٹر کی دوری پر پڑے ہوئے اپنے نونہالوں کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکلتی، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غم اپنی جگہ ہے، اندوہ اپنی جگہ ہے، دل خراشی اپنی جگہ ہے، اور تکلیف اپنی جگہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کے کھینچے ہوئے پالے کی یا قائم کی ہوئی حد کی اپنی گرما ہے، اپنی عظمت ہے، اپنا اعتماد ہے اور اپنا اعتبار ہے۔ باہر نہیں نکلی۔ اندر سے رونے کی ایک بار آواز آئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بند کر کے اور اندر گئے ہیں منع کرنے کے لیے۔ تو یہ دستور پیچھے سے چلا آتا ہے۔ فتح گڑھ کی خواتین نے جو پردے کو پھینکا ہے اور فتح گڑھ کی خواتین نے جس طرح سے نقاب کو پیروں تلے کچلا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ یہاں اسلام باقی نہیں ہے، اسلامی تہذیب باقی نہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت ہاجرہ کی، جو اپنا اکلوتا بیٹا اپنی زندگی کی متاع اور اپنی زندگی کی پورا اثاثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی، گھر سے قدم باہر نہیں رکھتی، بیٹے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے وہاں سے منی کے لیے نہیں بھاگتی۔ اس لیے جب تک اس طرح کا حوصلہ اور قربانیوں کا جذبہ اور ایثار پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک عزت اور آبرو بحال نہیں ہوگی، یہ ذلتیں اور یہ رسوائیاں مقدر بنی رہیں گی۔ اور پھر یاد رکھیے، مرد تو قربان گاہوں میں قربان ہو جائیں گے، آبرو کا مسئلہ کس کے لیے کھڑا ہوگا یہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح ملنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور فرائض کو پرائرٹی ملنا چاہیے۔ خواتین نے پوری طرح سے پیچھے قدم کھینچ لیا، ان کے لیے سارے تام جھام چاہیے، زینت اور آرائش کے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے سب کچھ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے ان کی کوئی فکر نہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں بڑی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو خواتین تک پہنچا دیں، ان کے دلوں میں قربانی کے تعلق سے احساس پیدا ہو کہ قربانی کو انہوں نے انجام دیا ہے، قربانی کا اصل آغاز ان کے دم سے ہے، قربانی میں ان کی استقامت، ان کا عزم، ان کا ایثار، ان کا سمرپڑ اور ان کی بھیٹ کا بڑا دخل ہے، انہیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی خواتین کو یہ احساس مرحمت فرمائے اور قربانیوں کا خوگر بنائے، قربانیوں کی عادت انہیں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔